درس الفوز والفلاح فی طاعت اللہ و طاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال۔ وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای للحرب التي امرکم اللہ تعالی بها بعد الذل وقواکم بها بعد الضعف ومنعکم من عدوکم بعد القہر منہم لکم۔ حضرت عروۃ بن زبیر فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر جب بلائیں تمہیں زندہ کرنے کے لیے، تمہیں طاقت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، تو اس کی بلانے پہ فوراً پہنچو۔ یعنی اگر انہوں نے آپ کو جنگ کے لیے بلایا، جیسے بدر ہے، الذی امرکم اللہ تعالی اعزکم اللہ تعالی بہا بعد الذل، تو اگر آپ نے اطاعت کی تو اللہ نے آپ کو کمزوری کے بعد طاقت والا بنایا، عزت عطا فرمائی ذلت کے بعد، وقواکم بہا بعد الضعف، اور کمزوری کے بعد طاقتور بنا دیا، ومنعکم من عدوکم بعد القہر منہم لکم، اور اللہ نے تمہیں دشمنوں کے دست برد سے، ظلم سے بھی محفوظ کر دیا۔ وقوله تعالی واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، قال ابن عباس یحول بین المؤمن وبین الکفر وبین الکافر وبین الایمان۔ یحول بین المرء وقلبہ کا معنی حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور کفر کے درمیان میں آڑ بنا دیتے ہیں، کو پھر کفر نہیں کرتا۔ اسی طرح کافر اور ایمان کے درمیان میں بھی آڑ ہوتی ہے، یحول و حائل ہونا، آڑ بنانا، روک لگانا، کہ پھر وہ ایمان نہیں لے آتا۔ اس کے بعد فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ رواہ الحاکم فی مستدرکہ موقوفا وقال صحیح ولم یخرجاہ، ورواہ ابن مردوی من وجہ آخر مرفوعا ولا یصح لضعف اسنادہ والموقوف اصح۔ یعنی یہ حدیث موقوف تو صحیح ہے، مرفوع میں اعتراضات ہیں۔
وكذا قال مجاهد وسعيد وإكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية وقاتل بن حيان والسدي. وفي رواية أن المجاهد في قوله يهول بين المرء وقلبه أي حتى يتركه لا يعقل، وہ ایسی آڑ ہو جاتے ہیں ان کو سمجھتا بھی نہیں ہے، جیسے کہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وقاصد یحول بین الانسان وقلبہ فلا یستطیع ان یؤمن ولا یکفر الا باذنہ. کوئی اللہ کی ہدایت کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جب تک اللہ کسی کو ذلیل نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا. ہدایت اور ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے. من یہد اللہ فلا مضل له، جس کو ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی له، اور جس کو گمراہی دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وقال قتادہ وهو كقوله ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے ہیں. اللہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے، چاہے تو کفر کے درمیان میں آڑ بن جائے، برے اعمال کے درمیان میں آڑ کھڑی کر دے، اور چاہے تو وہ ہٹا دے، اس کی مرضی ہے. وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بڑی کثرت سے کرتے تھے، تاکہ سجدے کے اندر بھی یہ دعا کرتے تھے کہ آپ ہی دلوں کے پھیرنے والے ہیں، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم فرما دیں. قال فقلنا یا رسول اللہ آمنا بک بما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی یقلبها. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیا آپ کو ڈر ہے ہم پر بھی ہم ایمان سے نکل نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیرتے یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. وہکذا رواه الترمذی فی کتاب القدر من جابعہ عن حناد بن السری عن ابی معاویہ محمد بن حازم الضریر عن الاعمش واسمہ سلمان بن مہران عن نبی سفیان واسمہ طلحہ بن نافع عن انس ثم قال حسن وقد روی عن غیر واحد عن الاعمش فرواه بعض عنه عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي سفيان عن انس الصح. حديث آخر قال الامام احمد في مسنده حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الاسناد الا ان فيه انقطاعا وما ذلك على شرط اهل السنن ولم يخرجوه. حضور اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، اصل تعلیم امت کے لیے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تو نبی ہے، معصوم ہے. حدیث آخر قال الامام محمد بن الولید بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي انه سمع ابا ادریس الخولانی يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن رب العالمین اذا شاء ان یقیمہ واذا شاء ان یذیقہ اذاقہ. وکان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
قال المیزان بید الرحمن یخفضه ویرفعه. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی انسان کا دل نہیں مگر اللہ کے 2 انگلیوں کے اندر ہے. وہ جدھر چاہیں اس کو پھیر دیں، جدھر چاہیں اس کو موڑ دیں. اگر چاہیں تو انسان کو دین پہ استقامت نصیب ہو، اور چاہیں تو اس کو گمراہی مل جائے. اسی لیے حضور یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور آپ نے فرمایا والمیزان بید الرحمن، اور میزان بھی اللہ کے ہاتھ، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. وہکذا رواه النسائی وابن ماجہ من حدیث عبد الرحمن بن زید بن جابر رضی اللہ عنہ. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یونس قال حدثنا حماد بن زید عن المعلى بن زیاد عن الحسن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعوات کان رسول اللہ یدعو بها. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور یہ دعائیں فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قال فقلت یا رسول اللہ انک تکثر ان تدعو بهذا الدعاء. فقال ان قلب الآدمی بین اصبعین من اصابع اللہ اذا شاء زاغه واذا شاء اقامه. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بی عائشہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں. اللہ چاہے تو ہدایت پہ جما دیں اور اللہ چاہے تو اس کو گمراہ کر دیں. حدیث آخر قال امام محمد حدثنا ہاشم قال حدثنا عبد الحمید قال حدثني شعر سمعت ام سلمة تحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر في دعائه يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله لو ان القلوب تتقلب. قال نعم ما خلق الله من بشر بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت بی بی ام سلمہ کی حضور یہ دعا بہت زیادہ مانگتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا دل بھی پھر جاتے ہیں، دل بھی الٹ جاتا ہے؟ میں ہاں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ مگر اس کا دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے اندر ہے. اگر چاہیں تو ہدایت کی طرف موڑ دے، چاہیں تو گمراہی کی طرف پھیر دے. فنسأل اللہ ربنا اللہ یزیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا بعد اذ ہدانا ونسألہ ان یہب لنا من لدنہ رحمۃ انہ هو الوہاب. حضور یہ دعا بھی مانگتے جو قرآن پاک میں ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہمیں یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما، آپ ہی تو دینے والے ہیں. قال فقلت یا رسول اللہ الا تعلمنی دعوة ادعو بها لنفسی. بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دعا سکھلائیں جو میں اپنے لیے دعا کیا کروں. قال بلا قولی، حضور فرمایا ہاں یہ دعا کیا کرو. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من معضلات الفتن ما احییتنی. یہ دعا کیا کرو اے رب النبی محمد مصطفیٰ کے رب اغفر لی ذنبی، میرے گناہ معاف فرما دے. واذهب غیظ قلبی، یا اللہ میرے دل کی برائی، میرے دل کے بوجھ کو ہٹا دے. وَأَجِرْنِي مِن مُعْضِلَاتِ الْفِتَنِ، یا اللہ مجھے فتنوں میں ہلاکت سے بچا دے. جب تک کہ میں زندہ ہوں میری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حیوة قال اخبرنی ابو ہانی
انه سمع ابا عبد الرحمن الجبانی انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني آدم کے دل جو ہیں بین اصبعین من اصابع الرحمن تقلب کا قلب، ساری دنیا کے دل ایسے ہیں جیسے ایک دل ہو، یصرف کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک، انفرد باخراجہ مسلم عن البخاری فرواه عن النسائی من حدیث حیوۃ بن شرحیل المصری۔ اصل دل جو ہے نا جی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی کہ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ولید ابن المغیرہ میرے مدنی پاک کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مکے کا سب سے بڑا سردار ہے، اور جو فخر کرتا تھا انا الولید ابن الولید، انا الوحید ابن الوحید، میں اکیلا ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ساری زندگی کفر پہ رہا، لیکن اللہ نے اس کے بیٹے کو ہدایت دی، حضرت خالد مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے بدر من ابطال الاسلام، یعنی مسلمانوں کے کمانڈر بنے، اور اللہ کے نبی نے ان کو سیف الرحمن کا لقب دیا کہ اللہ کی تلوار۔ اللہ کی مرضی۔ اب دیکھیں باپ جہنم میں ہے اور بیٹا جو ہے وہ حضور پاک کے صحابہ کا اتنا بڑا بہادر سردار ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابی جہل ہے بدبخت، حضور کا سب سے بڑا دشمن۔ اچھا، اور یہ بھی شان دیکھیں، ابو جہل 4 بھائی تھے، تینوں بھائی مسلمان ہو گئے، صرف ابو جہل مسلمان۔ اللہ کی مرضی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکلے ہیں سرکار دو عالم پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن قرآن سنتے گئے اور دل بدل گیا، اور پھر اتنا بڑا مقام ملا کہ عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ فاروق الفارق بین الحق والباطل، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر ثانی الخلفاء ہیں، حضور کے وزیر ہیں، اور آپ کا عدل جو تھا وہ دنیا میں ایک ضرب المثل تھا۔ آج ہی ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ ایک آدمی، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، کہ 2 نوجوان جو ہیں وہ ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ یا امیر المومنین، انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ان کا قاتل ہے، ہم اس کو بڑی دنیا میں ہم تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، آج یہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے لائے۔ امیر المومنین نے اسی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہاں کیا بھائی تم کیا کہتے ہو، یہ الزام؟ انہوں نے کہا جی واقعی صحیح کہتے، میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے مویشی پر اللہ عالم اس کی نظر تھی یا مجھے دھوکا ہوا، میں نے پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ القصاص، بھائی اسلام کے اندر تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور حضرت امیر المومنین نے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ بھائی کیا تم
کوئی طریقہ ہے کہ اس کو معاف کر لو یا اس سے دیت لے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم قتل کا بدلہ قتل لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے شریعت کا فیصلہ منظور ہے، انکار نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں بالکل جنگل میں صحرا میں رہنے والا ہوں، وہاں میری بیوی ہے، بچے ہیں، وہ تو بھٹک کے مر جائیں گے بیچارے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں ان کا کوئی انتظام کر دوں یا ان کو وہاں صحرا سے لے کے کسی بستی میں آباد کر دوں اور 3 دن کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر ٹھیک ہے، پھر قصاص کریں آپ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے تم صحرا میں جاؤ گے، من یضمن لک من یکفر، کون تمہاری ضمانت دیتا ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھے، کوئی ضمانت مذاق تو نہیں تھی نا جی، کوئی پیسے کی ضمانت تو نہیں تھی، اچھا بھی وہ نہیں دے گا تو میں پیسے دے دوں گا، یہ تو گردن کی ضمانت تھی نا کہ اگر وہ نہ آیا اس کے بدلے میں مجھے قتل ہونا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا بھی کوئی ضمانت دیتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین میں ابی ذر سوچ لو، یہ صحرا کے رہنے والا آدمی ہے، اگر ایک دفعہ صحرا میں نکل گیا اس کو کون ڈھونڈے گا؟ اور پھر تیری ضمانت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا تو عمر شریعت سے نہیں بدل سکتا، پھر تیری گردن اڑائی جائے گی۔ حضرت ابی ذر نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے جا کے سارا اپنے بیوی بچوں کو سنایا اور مال مویشی لے کے کسی بستی کے قریب آ کے ان کو ٹھہرایا اور کہا کہ ابھی اب میرے بارے میں تو قصاص ہوگا۔ تیسرا دن جب ہوا تو عصر کے قریب حضرت نے اپنے اجماع میں حضرت ابی ذر کو بھی بلایا اور ان 2 مدعی لڑکوں کو بھی بلایا، اور حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ابی ذر وہ تمہارا جو مکفول تھا نا وہ نہیں آیا، اب صرف اتنا انتظار ہے کہ سورج غروب ہوگا، 3 دن پورے ہو جائیں گے، تمہارے لیے سزا نافذ ہو جائے۔ حضرت ابی ذر نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں نے ضمانت دی ہے، اب اگر نہیں آئے گا تو پھر بدلے میں میری جان حاضر ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ سورج غروب ہونے میں چند منٹ رہ گیا تھا، کوئی بندہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نجوت یا ابی ذر، ابی ذر تمہیں تو بھائی نجات مل گئی، تمہارا مکفول حاضر ہو گیا۔ نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلایا لڑکوں کے بھائی یہ تمہارا قاتل ہے تمہارے باپ کا، اب اس قصاص کر۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کا دافع نہ ہو، ہم نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ فکبر اصحاب رسول اللہ، سب نے اللہ اکبر کہا کہ حیران ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت اس نے سچ بولا ہے، اس کی صداقت کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں کہ امیر المومنین یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ ملہم ہے، محدث ہے، عبقری ہے، حضور کا وزیر ہے، اور جس کی دہشت سے دریا ڈرتے تھے، ہوائیں ڈرتی تھیں۔ تو آپ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے، جب وادی جموم کے قریب پہنچے، اونٹ روکا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت پڑھی اور بڑی دیر بیٹھ کے روتے رہے، رو
رو کے حضرت کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ مسلمانوں، سب سے بڑا نسخہ جو ہے نا مولا کو منانے کا، وہ آنسو بہانا۔ روتے بچے پہ تو سب رحم کرتے ہیں، ماں نہ بھی ہو تو ہر عورت اٹھا لیتی ہے، بس رونا سیکھ جاؤ نا تو سارا کام آ جائے۔ حضرت امیر المومنین رو رہے ہیں، روتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ قریب آئے کہ ماذا بک یا امیر المومنین، فرمایا یہ وہی جنگل ہے جہاں عمر اونٹ چلایا کرتا تھا، آج خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو ہدایت دے، جس کو ہدایت سے ہٹا دیں، جس کو عزت دیں، جس کو ذلت دیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ دعائیں میرے بزرگوں، وہ دعائیں جو سرکار دو جہاں نے سکھلائی ہیں نا، دنیا کے پیر کیا بتلائیں گے بھائی؟ جو دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں نا، بس ان دعاؤں کو اپنا اوڑھنا بچھونا وظیفہ بنا لو، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل ہو تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بس یہ کثرت سے پڑھو۔ اسی طرح حضور نے یہ دعا سکھلائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دو۔ ورنہ کسی ایک دیکھو نا، آدمی کے بھٹکنے کی کوئی دیر تھوڑی لگتی۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد بھٹک گئے۔ ابلیس کون تھا؟ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا کہ ملائے اعلیٰ میں پہنچا، ملائکہ کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ لیکن جب دل میں تکبر کی جڑ نے زور پکڑا تو ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ کیا بات! اور کتنے کتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بس دل کو چوٹ لگی، ہدایت ملی، ولی اللہ بن گیا۔ اس لیے حضور کی دعائیں یاد کر لو اور انہیں کثرت سے کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ اور مشکل ہے تو صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، خاص طور پہ جمعہ کے دن حضور نے فرمایا چونکہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے تو ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب ذکر لسانی ہوگا نا، ذکر قلبی خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ جب زبان کو ٹھیک کریں گے دل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔